ہم تو ملیٹنٹ نہیں ہیں، اور آپ اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ملیٹنٹ بن جائے اور بندوق اٹھائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہماری جدوجہد قانون اور آئین کے اندر ہوگی. یعنی آپ ایک ایک کیس کے میرٹ دیکھیں. آپ فیصل آباد کی جتنی کیسز، جتنی سزائیں ہوئی ہیں، اس میں انٹرسٹنگلی ہمارا ہے کہ میں نے سرگودا میں بھی سیم ٹائم اس کو سزا ہوئی ہے اور فیصل آباد میں ہوئی ہے، اور 2 پولیس آفیسر کے اس پہ ہوئی ہے. 2 پولیس آفیسر کی جو اس کو گواہ بنائے، اس سے جو ہے نا مسلسل سرکاری گواہ بھی بھاگتے رہے ہیں. تو انہوں نے یہ سسٹم ایکسپوز ہو گیا. ابھی تک کسی کو اگر کوئی غلط فہمی تھی یا سمجھ نہیں تھی، ابھی سب کو سمجھ آ گئی کہ اس وقت عملاً یہ ملک میں آئین سسپینڈ ہے، کوئی قانون نہیں ہے، اور حکمران جو جعلی حکمران ہے، جو فارم 47 کے پیداوار حکمران ہے، اور وہ جو ہے نا من پسند فیصلے عدالتوں سے لے رہے ہیں. تو اس وقت صرف ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے جدوجہد کا، اور ہم پرامن جدوجہد کریں گے، ہم تحریک چلائیں گے. اور اس کے لیے میں پوری پاکستانی قوم سے، وہ میڈیا ہوا، وہ سول سوسائٹی ہو گئی، وہ عدالتیں ہو گئی، وکلاء ہو گئے، سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لکھ لیں. سر عوام تو نکلتی ہے، قوم تو نکلتی ہے، قیادت بھاگ جاتی ہے. عوام نے تو وہاں پہ جنازے اٹھائے ہیں، ڈیڈ باڈیز اٹھائی ہیں، وہاں پر لوگ بیٹھے رہے. علی امین صاحب 12 اضلاع کراس کر کے چلے گئے. تو عوام آپ لوگوں کی قیادت پہ کیوں اعتماد کریں؟ یہ ایک دیکھیے، اہم سوال ہے. یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ میری جگہ نہیں ہے. یہ اہم سوال اس لیے ہے کہ آپ سے جب میں بات کرتا ہوں تو آپ میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیمرے پہ دکھائیں. سر دکھا رہے جب نہیں بتاؤ نا، جب میں ایسی بات کروں گا میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے. سوال یہ ہے کہ سزائیں ہمیں ہوتی ہے، 30 سال سزائیں ہمیں ہوتی ہے، وارنٹ ایشو. کیا ہم ملیٹنٹ گروپ ہے؟ ہم تو سیاسی ورکر ہے، پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ہم آواز اٹھائیں گے نا. ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم تو ملیٹنٹ نہیں ہیں. اور آپ اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ملیٹنٹ بن جائے اور بندوق اٹھائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے اپنی جدوجہد، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. ہماری جدوجہد قانون اور آئین کے اندر ہوگی. یہ جو شیم لیس حکمران ہے، جو فاشسٹ حکمران ہے، جو شیم ڈیموکریسی ہے، اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. ہر جگہ جائے گی، عوام کو ملائز کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے تو ایک فیصلہ کیا کل، محمود خان جزئی نے کہا ہے کہ جہاں شہباز شریف جائے گا اس کی کالی جھنڈیوں سے جو ہے نا استقبال ہوگا. میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ نہیں کیا جو اس وقت حکمران ہے، تو یاد رکھے پاکستان ایک دلدل میں جا رہا ہے. انہوں نے اس ملک کی معاشی طور پر بھی بربادی کی، یہ ملک کو آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے تمام بنیادی حقوق چھین رہے ہیں. اگر آپ نے بعد میں اجازت بعد میں جلسے کی اجازت مانگی، اگر آپ کو نہیں ملتی، جو کہ ملتی نظر نہیں آ رہی، کیا لایا عمل ہوگا؟ بے خوف ہو چکے ہیں اتنی زیادہ سزاؤں کے بعد آپ؟ سر اسی کے ساتھ جوڑ دیجیے سوال کو بھی کہ آپ کو اے پی سی کرانے کی اجازت نہیں کہ آپ کو فارم ہاؤس پہ آنا پڑ رہا ہے، تو F9 پارک یا اسلام آباد یا کسی شہر میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے مینار پاکستان میں بھی دیا ہے، اور صبح اپنے لیول پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. ہم تو دیکھو یہ ہمارا حق ہے، ہم نے درخواست دی ہے. چلو یہ ایکسپوز ہو جائے نا، یہ نہ کرے، یہ نہ اجازت دے، دنیا کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ جمہوری لوگ یا فاشسٹ ہے یا جو ہے نا شیم ڈیموکریسی ہے. اینی ہاؤ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے اور مقابلہ کریں گے. تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا یہی خیال تھا کہ عدالتوں سے ان کو انصاف مل جائے گا، لیکن گزشتہ دن جو عدالتوں نے کیا، اب تحریک انصاف عدالتوں سے مایوس ہوگی، یہ صرف سڑکوں پر ہی فیصلہ کرے گی. دیکھیں، ہم عدالتوں میں اس فیصلے کو چیلنج کریں گے، ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں. ڈیفینیٹلی ہمیں اس وقت عدالت کے اوپر بہت بڑی تشویش ہے، اور اس کے فیصلوں کے اوپر ہمیں بہت سیریس کنسرن ہے. ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے اور ہم روڈ پہ بھی ہوں گے. اچھا اسد قیصر صاحب، گزشتہ روز 14 پارلیمنٹیرینز کو نائل کیا گیا ہے. اب جب جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، تمام تر عام عہدیداران آپ کے نائل ہو چکے ہیں، اس کے بعد کیا کوئی ایسا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تر احتجاجاً جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ باہر آ جائیں، باہر سڑکوں پر بیٹھ جائیں یا اپنی باہر پارلیمنٹ لگا لیں؟ ہم مختلف آپشن پہ سوچ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہم آیا مکمل بائیکاٹ کرے پارلیمنٹ کا، کیونکہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا مطلب میں اس کے اوپر اس وقت ایک فیصلہ نہیں دے سکتا، لیکن ہمارے آپشنز ہیں مختلف.
جس میں پارلیمنٹ کی بائیکاٹ بھی ہے اور جس میں دیگر بھی ڈیسیجنز ہیں. مطلب یہ سارے ایشوز ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس پہ ہماری مشاورت ہو رہی ہے. ہمیں اس پارلیمنٹ پہ ابھی کوئی بلیو نہیں ہے. نہ یہ پارلیمنٹ جو ہے نا اپنی پارلیمنٹیرین کو بچا سکتی ہے, نہ پارلیمنٹ کے اندر اگر آپ بات کریں تو وہ ایک کلرک جو ہے نا اس کو ایکسپنج کرتا ہے. حالانکہ رولز قانون کے مطابق جو ہے نا صرف اسپیکر ایکسپنج کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اسمبلی کی فلور پہ تقریر جو ہے نا اس کے اندر ایک کلرک امینڈمنٹ کرتا ہے, جو اسمبلی کی اور پارلیمنٹ کی بدترین توہین ہے. 5 اگست کو T20 میچ ہوگا, ون ڈے میچ ہوگا, ٹیسٹ میچ ہوگا, اس کو آگے لے کر جائیں گے. 5 اگست کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیسے صاحب سینئر رہنما ہے آپ, کیا اس وقت اسٹریٹجی آپ لوگوں؟ دیکھیے ہمارے جو پارٹی لیڈرشپ ہے جس کے پاس ذمہ داری ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے گی, لیکن 5 اگست کو ہم نے بنیادی طور پر پوری قوم کو نکالنا ہے اس ظلم کے خلاف, اس رجیم کے خلاف. اور میں صرف ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, اس کے بعد ختم کرتا ہوں. ایک بات بالکل واضح ہے, کسی صورت میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, نہ ڈریں گے نہ خوف کھائیں گے. اور میں اپنے تمام ان بہادر ساتھیوں کو جن کو سزائے ہوئے ہیں, جس کو مشکل ہے, میں نے کل سب سے بات کی ہے, میں اس کی جرت کو, ان کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں.